अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन सुम आमीन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करने का, मुझे याद रखने का। और मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि कल फिर मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। रियली आजकल पता ही नहीं चल रहा, इतनी मसरूफ़ियत है। टाइम कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो अल्लाह ताला टाइम में भी बरकत डाले, क्योंकि ये वही टाइम है जिसके बारे में कुरान पाक में कहा गया था कि नमाज असर के वक्त की कसम कि इंसान घाटे में है। और वाकई ये घाटा ही है कि हमारे वक्त में से भी बरकत ख़त्म हो गई है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं कर पाते। दूसरी तरफ अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है कि उसने हमें अपनी रहमतों बरकतों में रखा हुआ है, ज़िंदगी की मसरूफियात में रखा हुआ है। और परवरदिगार का जितना हम शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें हर तरह की मुश्किल से, परेशानी से बचाया हुआ है। और अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जो मुश्किलों में हैं, परेशानियों में हैं, उनको भी इस चीज़ से निकाले, बे औलादों को औलाद दे, बीमारों को शफा दे। से आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो एक बार फिर पुरज़ोर इसरार पर रियाज फैमिली के बारे में है। यकीन करें, इनको अब देखने को बिल्कुल दिल नहीं करता, जो इनकी हरकतें हैं, जो इनकी बातें हैं। बल्कि ये वो फैमिली है जो ख़ुद कुछ नहीं कर सकती है लेकिन यूट्यूब पे लड़ाइयाँ ज़रूर करवा सकती है। अपने घर की इनकी सियासतें घर से निकल कर अब यूट्यूब पे भी आ चुकी हैं। लोगों को आमने सामने ला चुके हैं, चैनल्स को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देते हैं और अपने आप को बहुत महान हस्तियां साबित करते हैं। पहले इनकी लड़ाइयाँ सिर्फ घर तक थीं, अब इन्होंने सामने से खुद आकर लड़ना छोड़ दिया है, लोगों को अपनी वजह से लड़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कल आयशा लाइफस्टाइल की चैनल पर एक वीडियो आती है। ये वही है ना कि घूम घूम के अपने कार नूं ही पड़ी जाना। जिस तरह से कभी आयशा जाके मोमना के घर बैठ के वहाँ वीडियो बना रही होती है, कभी मोमना को बुला के अपने घर वीडियो बना रहे होते हैं। दुनिया में इनको कोई नहीं मिला, और वो मिली भी थी एक इंस्टाग्राम फ्रेंड, वो भी आप लोगों ने उस दिन देख लिया था कि किस तरह की वीडियो थी। तो ये जिनकी सिटिंग होगी, जिस तरह का इनका मिलना जुलना होगा, वैसी ही इनकी हरकतें होंगी। अब यहाँ पर तो आज जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो मोमना पे पहले होना चाहिए कि मोमना बाजी माँ के लिए बड़ा रो रही थी। आई डू रिमेंबर, बिकॉज़ वो चीज़ बड़ी दिल को जो है ना वो लगने वाली थी। जब इसने जाकर अपनी प्रेगनेंसी में माँ से मसाज कराया था तो इसने कहा था, सुकून तो माँ के घर ही आता है, सुकून तो माँ से ही मिलता है, माँ ही होती हैं जो ख्याल करती हैं। मोमना, आपकी माँ अब कहाँ पर है? माँ कहाँ चली गई है? माँ हज पे चली गई है, उम्र पे चली गई है। वैसे उम्र का टाइम नहीं है, हज का टाइम है। उसके अलावा कहाँ अमेरिका चली गई है। माँ तो ऐसे जैसे गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गई है। मतलब मैं ये मुहावरा कह रही हूँ कि माँ को नहीं कह रही। अब इसमें टची होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ गई आपकी वालदा साहिबा? अपने चैनल पे तो उनकी वीडियोस आ रही होती हैं, उनकी बहुएं भी चबड़ 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 करती आ रही होती हैं। स्पेशली वो जो बड़ी वाली है, वो जो इस हालत में भी अपने आप को जो है वो समझ रही होती है कि वो पता नहीं क्या कहाँ के हीरोइन है। हाँ, वो पाकिस्तानी पहले ऐसी ही होती थी। मैं बॉडी शेमिंग नहीं करवा रही है, बात ज़हन में रखिएगा। इट्स नॉट अबाउट बॉडी शेमिंग, इट्स अबाउट वल्गैरिटी। कि आप अपने आप को देखे बगैर जब आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं, अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर रहे होते हैं, फिर लोगों की मर्जी है वो आपको मोटा कहें, पतला कहें, काला कहें, गोरा कहें, चिट्टा कहें, खूबसूरत करें कहें, जो भी कहें। बात इतनी सी है कि जब एक औरत अपने आप को नुमाइश के लिए पेश कर देती है ना, तो फिर उसको किसी चीज़ पे शिकवा नहीं करना चाहिए कि मेरे बारे में ये क्यों कह दिया, मेरे बारे में वो क्यों कह दिया। जब आप आ गए हैं, आपने अपने आप को मीडिया पे शो करवा दिया है, तो अब लोगों की मर्ज़ी है कि वो थप्पड़ मारते हैं या फूल बरसाते हैं। तो वो मोहतरमा जो हैं वो हर चीज़ में आगे आगे होती हैं, जो मोमना की बड़ी भाभी हैं। लेकिन अगर नहीं अभी कहीं नज़र आ रही, तो अफ़ान के लिए कहीं नज़र नहीं आई। अफ़ान जब से पैदा हुआ है, नानी 7वें दिन से ऐसी गायब हुई है कि ना मामू, ना मामी, ना नाना, ना नानी, सारे ही जो हैं वो लगता है बायकॉट करके चले गए हैं। वो जो सुकून मोमना को माँ से मिलता था, वो क्या करेगी बेचारी, उसको सुकून कहाँ से मिलेगा। अभी आप देख लें, पूरा चेला भी जो है वो सास ने, यानी पुप्पी सास ने करवाया है, नंदों ने करवाया है, जिनके बारे में कितने गलत रिमार्क्स भी जो हैं वो हो रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ ये तो जन्नती औरत है, जिसको इस दुनिया में ही जो है इतने अच्छे ससुराल वाले मिल गए हैं। वो एक अलग बात है, अपना कंटेंट बनाने के लिए जो है इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट इसकी खिदमत तो करते हैं ना। अभी भी आप देख लें, नॉर्मली हमारे माशरे में जो ट्रेडिशन है, नानी सब चौक पूरे कर रही होती है, नानी सब कुछ करती है। नानी अगर हयात हो
تو پھر تو بچے کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر نانی پوچھ ہی نہیں رہی، نانا پوچھ ہی نہیں رہے، تو مطلب انہوں نے بچے کو لفٹ ہی نہیں کرائی۔ دوسری طرف جو دادکے ہیں یعنی علی کے گھر والے ہیں، وہ تیسرے بچے کو بھی ایسے ہی انٹرٹین کر رہے ہیں جیسے ان کا پہلا بچہ ہو، اور نانی نانا ایسے کر رہے ہیں کہ سانوں کی پرواہ ہے نا حیرت کی بات۔ لگتا ہے کہ مومنہ کی اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہیں، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے نو لفٹ کا بورڈ لگا رکھا ہے۔ جیسے کہ چلہ ختم ہوتا ہے تو بیٹیاں سب سے پہلے ماں کے گھر جاتی ہیں، ماں کے پاس جو ہے جا کر کچھ ٹائم سپینڈ کرتی ہیں، مائیں گفٹ دیتی ہیں، مائیں سب کچھ کرتی ہیں۔ وہ ایک نان کی چھک بھی ہوتا ہے جو مائیں دیتی ہیں، چاہے پہلا بچہ ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو۔ جب نانیاں زندہ ہوتی ہیں تو وہ یہ سارے چوک پورے کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے؟ یہاں پر پھر ایک بار بلال کے گھر میں ہی مومنہ کا ویلکم ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے بلال کا گھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر تو عائشہ اور اس کی ماں وغیرہ رہتے ہیں، علی کی ماں رہتی ہے، تو کس کا ان کو شکر گزار ہونا چاہیے؟ بلال کا، جو پھر ماں بہنوں کے سپرد گھر دے کر چلا گیا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ یہ نیچے والا گھر بھی جو ہے وہ رینٹ پہ دے کے علی کی طرح بیٹھ سکتا تھا۔ وہ کہتا کہ ٹھیک ہے، علی اب کچھ عرصے کے لیے ماں اور بہنوں کو سنبھالے۔ ویسے میری ایک سجیشن بلال کو ضرور ہے کہ آپ تھوڑی سی خدمت کا موقع علی کو بھی دیں۔ اب علی کو دیکھیں آپ، اس ویڈیو میں جو عائشہ نے کل شیئر کی ہے، وہاں پہ ان بھائی کا منہ کتنا جو ہے وہ تھیلے کی طرح ہوا ہے۔ ہائے، دل کے جو ہے ارمان جو ہیں وہ سارے لٹ گئے۔ یہ تو کہتے تھے یہاں آخری رات ہے، یہاں آخری دن ہے، آخری کھانا ہے، آخری ناشتہ ہے، آخری بار واش روم میں گئے ہیں، پوری رات بچوں کو لے کر جیسے بیٹھ کے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے جو انہوں نے آخری ویڈیو بنائی تھی؟ مطلب آخری ویڈیو سے مراد جو اس گھر میں آخری ویڈیو تھی، خود ہی یہ آخری آخری کر رہے تھے، ہم نے تو نہیں آخری کیا نا۔ لیکن پھر ہر چوتھے دن وہیں بیٹھ کے ٹھونس رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ آخری آخری کہاں گیا؟ اور بلال کو اپنی بہنوں کی منافقت نظر آ رہی ہے۔ جب انہوں نے بلال کے بیٹے کا برتھ ڈے تھا، اس ٹائم یہی آنٹی کو سچی بات ہے اس دن اپنے دانت لگانا بھی بھول گئے تھے، لیکن آج جو ہے آنٹی کو اپنے دانت لگانے بھی یاد تھے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو بنانے کے لیے آنٹی تیار شیار ہوئی ہوئی تھی، دانت شانت لگا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر چکن کڑھائی بھی آنٹی نے بنا لی۔ اس کے علاوہ ویسے تو ماں کو ہی انہوں نے آگے لگانا ہوتا ہے، ماں نے جو ہے ہیلپر نہیں آئی تو صفائیاں بھی کیں۔ اس کے علاوہ جو ہے عائشہ باجی نے جا کے کوکنگ کی ہے، اور استقبال ایسے کیا جا رہا تھا جیسے مومنہ جو ہے وہ حج کر کے آئی ہے۔ کتنے دنوں سے یہی لوگ جو ہے ان کی خدمتیں کر رہے تھے۔ اب آپ نے سنا ہوگا عائشہ وہاں کہہ رہی ہے دادی کا گھر ہے۔ چلو جی، دادی کا گھر ہے، لیکن ان کو اس چیز کو ایٹ لیسٹ کریڈٹ تو دینا چاہیے نا کہ دادی کا گھر بنانے والا دادی کا بیٹا بلال ہی ہے، جس کو سب سے زیادہ گندا کیا جاتا ہے۔ مجھے کوئی بلال سے ہمدردی نہیں ہے، میرے نزدیک وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس نے اپنے خاندان کی ہر عورت کو یوٹیوب پہ لایا، کیونکہ اگر وہ آمنہ کو نہ لاتا تو آج ساری عورتیں یہاں سامنے نہ آتی۔ آمنہ کو لا کے اس نے کچن میں کھڑا کیا، آج اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے یہ برساتی کیڑوں کی طرح نکل آتے ہیں۔ جیسے ہی بلال گیا ہے تو اس کی بہنوں کو جو ہے ویڈیوز یاد آ گئی ہیں، ان کو بڑی جو ہے وہ چیزوں میں جو ہے وہ اب پارٹیسپیشن کرنا یاد آ رہا ہے۔ جب بلال تھا تو تب یہ کیسے جو ہے وہ بالکل جو ہے نا صدمے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کو اس ٹائم پر جو ہے نا وہ بس یہی تھا کہ یا اللہ کسی طرح ٹائم لنگ جائے، کسی طرح اے جڑا نہ چلا جائے، کدھر سانو جڑا نہ مکان ہی چو کڈ نہ جائے، اور یہ اس میں سکسیسفل ہوئی۔ ایز اٹ از وہ چھوڑ کے میاں بیوی اپنے بچے لے کے پھر چلے گئے۔ لیکن میری سجیشن پہ ضرور غور کیجیے گا اگر بلال یہ میری ویڈیو دیکھے، کہ ان کو اب جب بلال علی اپنے گھر میں شفٹ ہوتا ہے نا، آپ دیکھ لیں کتنا تھیلے جتنا اس کا منہ بنا ہوا ہے یہاں بیٹھ کے بھی، وہ کھیر بھی کھا رہا ہے، وہ کچھ نہیں بول رہا، وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ کچھ نہیں بول رہا۔ اس کو دل میں ہول اٹھ رہے ہیں کہ ہائے میں یہاں سے چلا گیا ہوں، میں اس گھر میں رہ نہیں رہا۔ اور ویسے بھی اصولاً اگر دیکھا جائے تو عورتوں کو اپنے محرم کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو اب ضروری تو نہیں، ہاں اگر علی کے پاس اپنا گھر نہ ہوتا تو ہم اس چیز کو سپورٹ کرتے کہ چلیں جہاں ماں بہنیں رہ رہی ہیں وہاں بڑا بھائی اور اس کے بچے بھی رہ لیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن ظاہر ہے اب جب ڈبل سٹوری گھر ہے علی کے پاس، اور اب انہوں نے جیسے کہا ہے کہ عائشہ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا اب اپنے گھر جائیں گے، اپنے گھر جائیں گے، وہاں جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ایک تو مومنہ کو ساتھ میں مل جائے گا، ساس نندے جو ہیں بچوں کو سنبھال بھی لیں گی، دوسرا دونوں بہنیں اور ماں اکیلی نہیں رہیں گی، ان کو بھی محرم مل جائے گا، تو ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ عائشہ کو عقل کرنی چاہیے، بڑا گھر کیا چاٹنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ مالک تو بلال ہی ہے نا، یہ جتنا مرضی وہاں رہ لیں، جو مرضی کر لیں، تو بہتر ہے کہ علی کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کریں۔ کل کو اگر کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ ان کو یہ گھر چھوڑنا پڑ جائے کسی بھی صورت میں،
تو ان کے پاس علی کا ٹھکانہ تو ہو نا، کیونکہ آج اگر مومنہ کو عادت نہیں پڑے گی ان کی اکیلے رہنے کی، اس کو اپنے گھر میں عادت پڑ گئی، تو بے شک یہ اس گھر کی حصے دار ہیں، انہوں نے علی کو اپنے سارے حصے بخش دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مومنہ ان کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دے گی۔ جس کی اپنی سگی ماں کے ساتھ نہیں بن رہی، اس کی ماں منظر سے غائب ہے، وہ پھر ساس نندوں کو کیا لفٹ کرائے گی؟ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ، انسٹاگرام پہ جا کے دیکھیں، مریم نے بھی جیسے پوسٹ شیئر کی ہوئی ہے، وہ بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا کانٹینٹ بنا ہوا تھا، آج بھی آپ اس کو دیکھیں، ذرا سا اس کے منہ کے اوپر ایموجی لگا دینے سے بچہ چھپ نہیں جاتا۔ اللہ پاک اس بچے کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اور آئی تھنک وہ زیان کی طرح ہی ہے، لیکن ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے ماں باپ کے لیے، ایسے خونی رشتوں کے لیے، جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا اور اس کو جو ہے اپنا کانٹینٹ بنا لیتے ہیں، ابھی بھی اس کو کبھی سائڈ سے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے کانٹینٹ بنایا ہوا ہے، اس کو دکھائی جا رہے ہیں، مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا صحیح کر کے رگڑ دینا، مدول دینا بچے کو، جس طرح یہ انہوں نے اس ویڈیو میں بھی دادی اس کو پکڑ رہی ہیں، وہ بھی بیچارہ کہندا ہوئے گا میں کس کار جم گیا، انہوں نے تے میری مٹی پلیت کر کے رکھ دی تھی ہے۔ اور مومنہ جو ہے وہ پھر بھی اپنے ایکسپریشن چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ علی سے چھپائے نہیں جا رہے۔ اور دوسری طرف یہ عائشہ کے کپڑے دیکھیں، اس علی کو ڈوب مرنا چاہیے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، جس کی بہن جو ہے وہ اپنی لکیں دکھاتی ہوئی سامنے آ جاتی ہے، بیوی کی بھی لک دکھائی جا رہی ہے، بہن کی بھی لک دکھائی جا رہی ہے، چلو یہاں تو سمجھا نا انہوں نے گھول کے پی لی ہے، اس پہ تو ان کو کچھ بھی کہنا، غیرت دلانا بالکل جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن آپ عائشہ کی ڈریسنگ چیک کریں کہ اگر اس نے فرنٹ اوپن پہن ہی لیا ہے تو انر شرٹ کتنی ہے اور ٹراؤزر کتنا چھوٹا ہے، اور پھر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جس کو نہیں بھی پتہ کہ اس نے الٹی شرٹ پہنی ہے اس کو بھی بتا رہی ہے، تاکہ لوگ جو ہے نا اس کی ویڈیو کو بار بار جو ہے وہ لے جا کے ریورس میں دیکھیں، بار بار اس کو جو ہے پلے کریں کہ واقعی اس نے الٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ یہ لوگ خود ہی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آؤ ہمیں مارو، ہم تو اس طرح سے جو ہے نا وہ دنیا کو اپنا آپ دکھا رہے ہیں، لیکن یقین مانیں ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، انہوں نے صرف کانٹینٹ بنانا ہے، ان کو عزت کی روٹی نصیب نہیں ہے۔ یہی سکون سے بیٹھ کے عزت سے اپنے گھر میں ماں بیٹیاں عزت کی روٹی کھا لیں، تھوڑی کھا لیں، ویسے تو تھوڑی بناتی ہیں، ابھی بھی دیکھیں ماشاءاللہ جتنے لوگ تھے، 5 لوگ، 4 وہ تھے، 3 یہ تھی، 5 کباب بنے ہوئے تھے، اس کے علاوہ آپ چکن بھی دیکھ لیں، جو بھی پنجابی پلاؤ بھی دیکھ لیں، تھوڑا تھوڑا بنا ہوا تھا، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم تو تھوڑا کھاتے ہیں، حالانکہ جب ان کے سامنے آتا ہے تو ماشاءاللہ چھوڑتی ہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس دکھانے کے لیے، کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اللہ ہی حافظ ہے ان کا، کہ ان کو ان کے اندر کیا پسند آتا ہے، کون سی انہوں نے ڈریسنگ اچھی کی ہوتی ہے، کون سا ان کا بولنے کا طریقہ اچھا ہے، بیٹھنے کا طریقہ اچھا ہے، کھانے کا طریقہ اچھا ہے، کچھ بھی ان کے اندر ایسی چیز نہیں ہے، سوائے ان کی سیاستیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایک بھائی کو ڈاؤن کرو، ایک بھائی کو اپ کر دو، ایک فیملی کو ڈاؤن کرنا ہے، ایک کو باتیں لگانی ہے، ایک کو اٹھانا ہے، ایک کو جتانا ہے، بس یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔